ہندا کا رحمت للعالمین سے معافی مانگنے کا واقعہ۔ ابن جریر کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ عورتوں سے کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اس بات پر بیعت لیتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ان بیعت کے لیے آنے والیوں میں حضرت ہندا بھی تھیں جو عقبہ بن ربیعہ کی بیٹی اور حضرت ابو سفیان کی بیوی تھیں، جنہوں نے اپنے کفر کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا پیٹ چیر دیا تھا۔ اس وجہ سے وہ ان عورتوں میں ایسی حالت میں آئی تھیں کہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ انہوں نے جب فرمان سنا تو کہنے لگیں کہ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، لیکن اگر بولوں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچان لیں گے، اور اگر پہچان لیں گے تو میرے قتل کا حکم دے دیں گے۔ میں اسی وجہ سے اس طرح آئی ہوں کہ پہچانی نہ جاؤں۔ مگر وہ عورتیں خاموش رہیں اور ہندا کی بات اپنی زبان سے کہنے سے انکار کر دیا۔ آخر ان کو ہی کہنا پڑا کہ یہ ٹھیک ہے، جب شرک سے ممانعت مردوں کو ہے تو عورتوں کو کیوں نہ ہوگی۔ حضور نے ان کی طرف دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ان سے کہہ دو کہ دوسری بات یہ ہے کہ چوری نہ کریں۔ اس پر ہندا نے کہا کہ میں ابو سفیان کی معمولی سی چیز کبھی کبھی لے لیا کرتی ہوں، کیا خبر یہ بھی چوری میں داخل ہے یا نہیں، اور میرے لیے یہ حلال بھی ہے یا نہیں۔ حضرت ابو سفیان بھی اسی مجلس میں موجود تھے۔ یہ سنتے ہی کہنے لگے، میرے گھر میں سے جو کچھ بھی تو نے لیا ہو، خواہ وہ خرچ میں آ گیا ہو یا ابھی بھی باقی ہو، وہ سب میں تیرے لیے حلال کرتا ہوں۔ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف پہچان لیا کہ یہ میرے چچا حضرت حمزہ کی قاتلہ اور ان کے کلیجے کو چیرنے والی اور پھر اسے چبانے والی عورت ہندا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان کر اور ان کی یہ گفتگو سن کر اس حالت میں دیکھ کر مسکرا دیے اور انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھام کر معافی مانگی تو آپ نے فرمایا، تم وہی ہندا ہو؟ ہندا، جی ہاں۔ فرمایا، جاؤ، آج میں نے تمہیں معاف کیا۔